learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-नूर आयत 46। लक़द अंज़लना आयातिम मुबय्यिनातिन, बिलाशुबा यकीनन हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं। वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि कुरान पाक में ज़िंदगी की कामयाबी के लिए अहकामात और हिदायत का वाज़े बयान है। ये आयात शरीयत के मकासद को पूरा करती हैं, जिससे गुमराही और हिदायत में फ़र्क वाज़े हो जाता है। यानी ऐसी वाज़े अलामात हैं जो हक़ के रास्ते की तरफ रहनुमाई करती हैं। ये आयात उस हस्ती की नाजिल करदा है जिसका इल्म कामिल है। इनके नज़ूल के बाद किसी हक़ को तलाश करने वाले के लिए कोई मुश्किल बाकी नहीं रह गई और बातिल पसंद के लिए किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। फरमाया लियहलिका मन हलाका अन बय्यिनातिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनातिन, ताकि जो हलाक हो वाज़े दलील के साथ हलाक हो और जो ज़िंदा रहे वो वाज़े दलील के साथ ज़िंदा रहे। सूरह अल-अनफ़ाल 42। और अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जिनके लिए भलाई सबकत ले गई। ये आयात ही सिरात हैं। ये सिरातुल हक़, सिरातुल हुदा और सिरातुल नूर हैं। और सच्चे मोमिन वो हैं जो अल्लाह ताला और रसूल के हुक्म को कबूल करते हैं। सिरात मुस्तकीम से मुराद हिदायत का रास्ता है। सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक है, जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करके इंसान अपनी मंजिल जन्नत तक पहुँच सकता है। ये सीधा जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। इसी एतबार से इसे सिरात मुस्तकीम कहा गया। वयकूलूना, और वो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली, कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। व अताना, और हमने अतात की। सुम्मा यतवल्ला, फिर मुँह फेर लेता है। फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक गरोह। मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और ये लोग हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। मुनाफिक अपनी ज़ुबानों से कहते थे कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, बग़ैर यकीन के, जिसमें कोई इखलास नहीं था। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान दिल में बैठ जाए तो उसके असरात इंसान के अमल में भी ज़ाहिर होते हैं। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिका, फिर इसके बाद उनमें से एक गिरोह फिर जाता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल के इकरार के बावजूद उनमें से एक जमात मुंह मोड़ने लगती है, यानी अपने अमलों से ठुकराने लगती है। जो कहती है वो करती नहीं, क्योंकि दिलों में ईमान की बजाय निफाक है, इसलिए ये मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके रसूल के साथ जहाद करो, तो उनमें से माल वाले लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, कि हम पीछे बैठ रहने वालों के साथ हो जाएंगे। सूरह तौबा 86। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और ये लोग हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं, यानी जिनके दिलों में शक है, जिनका ईमान कमज़ोर है, जो ज़ुबान से तो ईमान का दावा करते हैं मगर दिल उनके साथ नहीं देते और वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, इसलिए वो अतात नहीं करते। कितने ही कमज़ोर ईमान के लोग हैं जो नमाज कायम नहीं करते और जो ज़कात अदा नहीं करते, जो सदक़ात अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिलकुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून, और वो जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हालांकि यकीनन वो कुफ़र के साथ ही दाखिल हुए थे और यकीनन उसी के साथ ही निकल गए, और अल्लाह ताला इसको ज़्यादा जानता है जो वो छुपाते हैं। सूरह अल-माइदा 61। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की है जो दो रेवड़ों के दरमियान मारी मारी फिरती हो, कभी इस रेवड़ में आती हो और कभी उसमें। सही मुस्लिम 2784। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अतात करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। सही बुखारी 7280। व इज़ा दुऊ, और जब वो बुलाए जाते हैं, इल्लल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फ़ैसला करे, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो अचानक उनमें से एक गिरोह मुरिदून, मुँह मोड़ने वाला होता है। यानी जब उन्हें झगड़ों के फ़ैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले की तरफ बुलाया जाता है तो अचानक उनमें से एक गिरोह मुँह मोड़ने वाला होता है। जो लोग ईमान का दावा करते थे लेकिन अमली तौर पर वो ईमान से मुंह मोड़ते थे और उज़र पेश कर देते थे, जिन लोगों के दिलों में ईमान की हकीकत नहीं बैठी थी वो उन फैसलों से मुंह मोड़ जाते थे। अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों से वो लोग इसलिए मुंह मोड़ते थे कि उन्हें यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से जो फ़ैसला होगा उसमें किसी की रियायत नहीं होगी।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت 60-61 میں، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ اس آیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے پاس کوئی بھی اسلامی حکومت جس میں عدالتیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فیصلے کرتی ہوں، اور ایسی عدالت کی طرف سے اگر کسی شخص کو بلاوا آئے یا سمن آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی بلاوا سمجھا جائے گا، اور اس سے اعراض کرنے والا مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے اختلافی مسائل میں بھی قرآن اور سنت حکم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت میں ہمارے اکثر اختلافی مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی طرف جانے یا اس کا فیصلہ ماننے سے اعراض کرے تو وہ بھی حقیقتاً مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ منافقوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سچے دل سے ایمان نہ لایا ہو بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کی خاطر مسلمان ہو گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس شک و شبہ میں مبتلا ہو کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں، یا یہ قرآن اللہ کا ہے بھی یا نہیں، یا آخرت کے دن کے قیام اور اس دن کی جزا سزا کا عقیدہ کچھ حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ سب باتیں محض فسانے یا من گھڑت باتیں ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ اور رسول کو مان لینے کے بعد یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے فلاں حکم نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اور مصیبت میں ڈال دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایسا شخص خود بھی فریب میں مبتلا ہے اور فی الحقیقت بڑا دغاباز اور خائن ہے جو ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بھی فریب دے رہا ہے اور اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور باقی مسلمانوں پر بھی، جو اس کے زبانی دعوے پر اعتماد کر کے اسے اپنی ملت میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان کے ظالم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا حق تو پورا وصول کریں، چاہے اس میں دوسروں کی کتنی ہی حق تلفی ہو رہی ہو، اور اسی غرض کے تحت وہ اپنا فیصلہ وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کی توقع ہو، اور یہ دونوں باتیں ان کے ظالم ہونے کی دلیل ہیں۔ وَإِن يَكُنْ اور اگر ہو لَهُمُ الْحَقُّ ان کے لیے حق، يَأْتُوا إِلَيْهِ وہ آتے ہیں اس کی طرف، مُذْعِنِينَ مطیع ہو کر، یعنی اگر فیصلہ ان کے اپنے حق میں ہوتا ہے تو خوشی خوشی گردن جھکائے چلے آتے ہیں اور حاکم کے فیصلے کو سن کر تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ شریعت کے اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں جو ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اس بنا پر فیصلے کو قبول نہیں کرتے کہ یہ شرعی فیصلہ ہے۔ اگر فیصلہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو تو وہ اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے بلکہ مقدمے غیروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو خوشی اور غم میں حق کی پیروی کرتا ہے۔ جب شریعت کا حکم اس کی خواہشات نفس کے خلاف ہو تو وہ شریعت کو مقدم رکھتا ہے۔ افی قلوبن کیا ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے، امر تابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور شریعت کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افی قلوب مردن کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جس نے ان کے دلوں کو صحت کے دائرے سے نکال دیا، اس کا احساس جاتا رہا اور وہ بیمار آدمی کی طرح ہو گئے ہیں جو ہمیشہ اس چیز سے اعراض کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ امر تابو یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ شک کی بیماری کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کے عدل کے بارے میں شک ہوتا ہے، اور یہ شک ہو جاتا ہے کہ آیا اسلام عادلانہ نظام قائم کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال نفرت اور حیرانی کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خالق اور رازق کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا ہو جائے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے والوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ ظالم قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سچائی اور انصاف کے نظام کو جمنے نہیں دینا چاہتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 50۔
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے دل میں بیماری ہے اور اس کے ایمان میں شکوک و شبہات ہیں۔ شریعت کے احکامات کے بارے میں بدگمان ہونا اور ان کو عدل اور حکمت کے خلاف سمجھنا حرام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔